أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح اگلا جو ہے وسیلہ، اگلا ذریعہ جس کی وجہ سے آدمی فتنے سے محفوظ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو نصرت الہی اور اسلام کے مستقبل کی تابناکی کا یقین ہو۔ کیا مطلب؟ اس بات کا یقین ہو کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اس بات کا یقین ہو کہ مستقبل اسلام کے ہاتھ میں ہے، مستقبل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بات اللہ کی طرف بلانے والوں کو بتاتے بھی رہنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ سورہ آل عمران کی آیت پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ میرے بھائیو، آگے بڑھتے ہیں تیزی سے، اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اور 10 بجے چاہتے تو پروگرام ختم کر دیں، لیکن تھوڑی دیر اور چل کے ختم کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب مصیبتیں آتی تھی، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تکلیف دیا جا رہا تھا مکہ میں، تو اس وقت دیکھیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَصِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، کہ آج مسلمانوں اتنے پریشان ہو، کفار تمہیں اتنا ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یمن سے صنعاء سے حضرموت تک، جو یمن کے شہر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنا دور کا فاصلہ ہے، اس میں سوار تنہا چلے گا اور کسی کا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ڈر ہوگا، اور اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر ہوگا۔ دو ڈر جمع کر دیا گیا بھائی، ایک ڈر جو اگر نکل جائے، جو دوسرے کا آ جائے تو شرک ہو جاتا ہے، اور ایک ڈر جو شرک نہیں ہوتا، دونوں کو اس حدیث میں ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا تاکہ شبہ دینے والے شبہ نہ دے سکیں۔ اپنی بکری پہ بھیڑیے کا ڈر ہوگا کیونکہ یہ طبعی خوف ہے اور یہ شرک نہیں ہے، اور دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا، صرف اللہ کا خوف ہوگا۔ تو یہاں پر اگر اللہ جیسا خوف کسی اور کے دل میں آ جائے تو وہ خوف انسان کو شرک میں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں خوف کو ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا، تو آپ نے گویا ایک طرح کی خوشخبری دی کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب اے مسلمانوں امن قائم ہو جائے گا،
اور کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا نہ ستا سکتا ہے. اور اسی طرح سے آپ غزوہ خندق کے موقع پر جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں خندق کھود کر کے پناہ لیے ہوئے تھے اور کفار کے سارے لشکر چاروں طرف سے آ کر کے جمع ہو گئے تھے، اس وقت خندق کھودتے ہوئے بڑی سی چٹان آ گئی جسے کھود نہیں سک رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ماری اس چٹان پہ اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی جو چنگاری نکلی ہے چٹان سے ٹوٹنے کی وجہ سے، اس کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا اور قیصر و کسریٰ فتح ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جبکہ منافقین کہتے تھے کہ پاخانہ کرنے کے لیے ہم اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اتنا ڈر ہے، اور آپ ہمیں قیصر و کسریٰ اور روم و ایران کے فتح کی خوشخبری دے رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا تھا ویسا ہو کر رہا. تو میرے بھائیوں، اس طرح سے اسلام کی طرف دعوت دینے والوں کو یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ مستقبل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور چاہے جتنی پریشانیاں آ جائیں، چونکہ اسلام اللہ کا آخری دین ہے، اس لیے اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور یہ قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے. 12واں نقطہ جس کی وجہ سے آپ اسلام پہ قائم رہ سکتے ہیں وہ ہے باطل کی شناخت رکھنا اور اس سے فریب نہ کھانا. یعنی باطل کو پہچاننا پوری طرح سے اور اس سے کسی طرح کا دھوکہ نہ کھانا. ایسا نہ ہو کہ آپ بدعت کو نہ پہچانیں، شرک کو نہ پہچانیں اور شرک میں پڑ جائیں، بدعت میں پڑ جائیں، یا دشمنوں کی چالوں کو نہ جانیں اور دشمنوں کی چالوں کا شکار ہو جائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو حق اور باطل کی پوری پہچان رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. ایسے ہی ہم آیتیں تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کے راستے واضح ہو جائیں. تو مجرموں کا راستہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور مومنوں کا بھی راستہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ آپ مومنوں کے راستے پر قائم رہیں اور مجرموں کے راستے سے دور رہیں. تیسرا نقطہ ہے جس کی وجہ سے آپ حق پر قائم رہ سکتے ہیں، وہ ہے ثابت قدمی کے لیے مطلوبہ اخلاق پیدا کرنا. ثابت قدم ہونے کے لیے بہت سارے اخلاق و اقدار آپ کے اندر ہونا چاہیے، جس میں سر فہرست اخلاق صبر ہے. صبر، اسی لیے سورہ عصر میں جو 4 چیزیں بیان کی گئی، اللہ پر ایمان، عمل اور اللہ کی طرف دعوت، چوتھی چیز صبر بیان کر دی گئی کہ ان اخلاق میں سے سر فہرست صبر ہے. جو آدمی صبر دے دیا گیا، صبر جسے مل گیا، صبر سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے کوئی عطیہ اسے نہیں ملا. سب سے بڑا عطیہ ہے، سب سے کشادہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے صبر کی صورت میں نصیب ہوئی ہے. اور صبر جب صدمہ ہو، صدمہ کی اولین گھڑی میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ جب صدمہ ہو جاتا ہے اور دھیرے 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 ایک وقت گزر جاتا ہے تو کہتے ہیں وقت بہت بڑا مرہم ہے، دھیرے دھیرے آدمی بھول جاتا ہے. لیکن انما الصبر عند الصدمة الاولى، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدمہ کے پہلی گھڑی میں آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اس وقت اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمانوں میں سے جو ہے 70 مسلمان شہید کر دیے گئے، تو مسلمان کہنے لگے کہ کتنی مصیبت ہم پہ آ گئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا وقلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، تو کہو کہ یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے ہے. اور عمل کیا کیا تھا؟ اللہ نے اس کو بتایا کہ تم لوگوں میں سے کسی نے کمزوری دکھائی، کچھ لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا، کچھ لوگوں نے مال غنیمت دیکھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ روک رکھا تھا کہ نہیں جانا، چاہے ہم فتح کر لیں تب بھی نہیں جانا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی. اور اسی طرح سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے. یہ ساری چیزیں جو تمہارے اندر غلطیاں تھیں، انہی غلطیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی. تو میرے بھائیوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آدمی اٹل رہے، جمع رہے، تو انشاءاللہ وہ دین پہ ثابت قدم رہے گا. 14واں وسیلہ ہے صالح آدمی کی نصیحت. آپ کے اوپر جب کسی طرح کے مشکل حالات آ جائیں تو آپ کسی نیک آدمی کے پاس جا کر اسے کہیں میرے بھائی مجھے نصیحت کرو، مجھے
बात सुनाओ, मुझे अल्लाह, मेरे दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, मुझे नसीहत करो। नेक आदमी की नसीहत से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में आदमी साबित कदम हो जाता है। और चुनांचे इसके लिए बहुत सारे जो है वाकयात हैं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का, जैसे कि फितने खल्क़े कुरान का जिक्र हुआ कि जब कुरान को मखलूक कहने का फितना शुरू हुआ और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत सारे जो है कठिन हालात से उन्हें गुजरना पड़ा। इमाम अहमद एक बार इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मुझे कत्ल का कोई डर नहीं है, इसलिए कि मौत तो एक दिन आनी है आनी है, और ऐसे ही मुझे जेल का भी कोई डर नहीं है, इसलिए कि जैसे जेल में अपने घर में रहता हूं वैसे मैं जेल में भी रहूंगा। मुझे डर लगता है तो बस कोड़ों से डर लगता है कि कोड़ों की मार मुझे पड़ेगी। तो इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को फौरन एक आदमी जो जेल ही में था, अल्लाह ताला ने उसके दिल में उस वक्त नेकी और खैर पैदा कर दिया। उसने कहा, इमाम आप पेशवा हैं मुसलमानों के, और इस वक्त सारे मुसलमान आपको देख रहे हैं, अगर आप जो है आपने नरमी दिखाई, आपने हालात से समझौता कर लिया तो सारे लोग फिर जाएंगे और उसके सबके जिम्मेदार आप होंगे। आप देखिए कोड़ों का जहां तक मामला है, एक दो कोड़े पड़ेंगे और उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि कोड़े कहां पड़ रहे हैं। शुरू ही में थोड़ा सा एहसास होगा, तकलीफ होगी। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस आदमी की नसीहत से मुझे बड़ा फायदा हुआ। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह को उस मौके पर नसीहत की और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने उस मौके पर उससे फायदा उठाया। तो मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर आदमी क्या करे कि किसी नेक आदमी के पास जाकर, जब किसी भी मुश्किल हालात का सामना उसे हो, तो नेक आदमी से जाकर के वो नसीहत ले लिया करे। आखिरी और 15वां वसीला है कि जन्नत की नेमतें, जहन्नम का अज़ाब और मौत को याद करते रहना। इन चीजों को जब बंदा याद रखेगा तो सारी मुसीबतें उसके लिए आसान हो जाएंगी। जन्नत खुशियों का वो घर है कि जिसके बाद कोई खुशी नहीं है, और जहन्नम गमों का वो ठिकाना है कि उससे बड़ा कोई गम नहीं, उससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं। और जब तक बंदा ये नहीं जानता कि जन्नत कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है जन्नत, इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने फरमाया अर्दुहस समावातु वल अर्द, आसमानों जमीन की जितनी वसअतें हैं उस तरह से कुशादा जन्नत है, उतनी बड़ी जन्नत है। वो अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को ईमान के बदले अता करने वाला है। तो जब मोमिन मुसीबत में आता है तो उसके नफ्स पे, उसकी जान पे, उसके जिस्म पे, उसके बदन पे जो मामूली सी मुसीबत आती है तो मुसीबत गवारा करना आसान हो जाता है जन्नत को सोचकर कि अगर ये मुसीबत मैं आज उठा रहा हूं तो अल्लाह ताला कल मुझे जन्नत अता करने वाला है। तो मेरे भाई उस जन्नत को बंदा याद कर ले, मुसीबतों में अल्लाह की जन्नत को याद कर ले। और जब नेमतों में पहुंच जाए, क्योंकि फितने मेरे भाइयों नेमतों के भी फितने होते हैं, अल्लाह दे के भी आजमाता है, छीन के भी आजमाता है। माल, बहुत ज्यादा आदमी को माल मिल गया, बहुत ज्यादा आदमी को राहत मिल गई, तो ये ना हो कि सब कुछ मिल गया और मोछ पे ताव दे करके अल्लाह को भूल गया, उस वक्त अल्लाह की जहन्नम को याद करें। अल्लाह की जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है और उससे बढ़कर कोई सजा नहीं। आप दुनिया की एक मामूली आग, इस आग से 70 गुना ज्यादा सख्त जहन्नम की आग है, उस आग को बंदा याद करे और मौत को याद कर लिया करे कि जिसके बारे में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अक्सिरू मिन ज़िक्रि हादिमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज मौत को खूब याद किया करो। जब भी दिल सुस्ती पे आमादा करे, काहिली पे आमादा करे, तो उस वक्त बंदा मौत को याद करे कि मरने के बाद अल्लाह के सामने मुझे हाजिर होना है। वो अल्लाह जितने इतने सारी नेमतें दे रखी, मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा और अल्लाह के फरिश्तों को क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे भाइयों, जब ये सारी चीजें बंदा याद करता है तो उसे अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहना बहुत आसान हो जाता है। चाहे माल का फितना हो, चाहे बीवी बच्चों का फितना हो, चाहे जो है दुश्मनों का फितना हो, और चाहे ख्वाहिशात नफ्स का फितना हो, चाहे मनसब का फितना हो, चाहे दज्जाल का फितना हो, चाहे और कोई भी फितना हो, इन सारे फितनों पर एक मोमिन, एक ईमानदार इस तरह से साबित कदम रहता है। आइए हम एक बार एक तरफ से हम फिर देख लेते हैं सारी चीजों को, कौन कौन से वसाइल हुए। पहला वसीला कुरान करीम से ताल्लुक और वाबस्तगी।